السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام قاری خان محمد ہے. یہ کیا لبرلزم نظریہ اسلام کے خلاف ہے؟ جی، لبرلزم یا سیکولرزم بالکل اسلام کے خلاف ہے. آپ دیکھ لیں پچھلے دنوں غازی ممتاز حسین قادری کو پھانسی دی گئی. اس کے پس پردہ کیا مقاصد تھے؟ اگر آپ اور میں غور کریں تو کافی ساری گرہیں جو ہے کھلتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی. پہلا تو یہ تھا کہ جس دن پھانسی دی گئی ہے سارا دن شرمین عبید چنائے کا آسکر ایوارڈ جو ہے وہ میڈیا پر چلتا رہا ہے، اور اس نے جو پاکستان کا امیج پیش کیا ہے، اگر آپ اس مووی کو دیکھ لیں، جو امیج پیش کیا ہے وہ امیج کتنا برا امیج ہے. اسی پاکستان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی پیدا ہوا ہے، اسی پاکستان میں عرفہ کریم بھی پیدا ہوئی ہے، اسی پاکستان میں جہانگیر خان بھی پیدا ہوا ہے، اسی پاکستان میں عمران خان بھی موجود ہے، اسی پاکستان میں قومی ہیرو موجود ہیں جنہوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں جنہیں لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا. لیکن ہر این جی او، ہر باہر سے آنے والا آدمی ہر وہ کام کرتا ہے جس سے پاکستان کا امیج نیگیٹو پیش کیا جائے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں اسے پروٹوکول دیا جا رہا ہے. کتنے ایسے پہلو ہیں جو بڑے پازیٹو ہیں لیکن ان کو پیش کرنے کے لیے کبھی آفر نہیں آتی، کبھی مووی نہیں بنائی جائے گی، کبھی پازیٹو امیج دینے کی کوشش نہیں کی جائے گی. لبرل پاکستان کی طرف ایک قدم تو یہ تھا کہ سارا دن ایک طرف پھانسی دی گئی، اسلام پسندوں کو ہٹ کیا گیا، ٹارگٹ کیا گیا، دوسری طرف آسکر ایوارڈ کی صورت میں جو ہے شرمین عبید چنائے کو چلایا گیا. دوسرا پہلو آپ دیکھیں کہ مغربی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے ایک تو یہ حکمت عملی اپنائی گئی. آپ کے ملک میں آپریشن ضرب عضب ہو رہا ہے اور بڑی مضبوطی کے ساتھ دہشت گردی میں نمایاں کمی آئی ہے. ایک طبقہ ملک میں ایسا ہے جو مور دین 70% ہے جو آرمی کو سپورٹ کر رہا ہے اور کھلے دل سے سپورٹ کر رہا ہے. کیا ہوا ہے؟ ممتاز قادری کو پھانسی لگا کر اس خاموش طبقے کو آرمی کے سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے، اور پلاننگ یہ تھی کہ جنازے کے اوپر دھینگا مشتی ہو جائے، فسادات ہو جائے تو ان کو بھی دہشت گردوں کے زمرے میں شامل کر دیا جائے اور آپریشن ضرب عضب متاثر ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اہل نظر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں چیف آف آرمی سٹاف کے آنے کے بعد جو چیف صاحب کا ایک جراف بہت اوپر گیا تھا اس کو خراب کرنے کے لیے پھانسی لگائی گئی اور ساتھ اکٹھے سفر کرایا گیا، اور جہاں وقت کے وزیر اعظم پر لانتیں پڑی ہیں وہاں چیف پر بھی لانتیں پڑی ہیں. تو یہ سارے کی پلاننگ کیا تھی؟ یہ لبرل پاکستان کی طرف جو قدم ہے، ہم اپنے نظریات سے بھی جائیں گے، ہم اپنی بنیاد سے بھی جائیں گے اور ہمیں نصیب کچھ نہیں ہوگا. ہمارے حکمران جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً انہیں یہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابن القمی وزیر تھا، رافضی وزیر تھا اس دور میں جب خلافت بنو عباس تھی. اس نے باقاعدہ دعوت دی چنگیز خان اور ہلاکو خان کو کہ آپ آئیں اور حملہ کریں، اور اندر سے ملا ہوا تھا، پیسے لگائے گئے تھے. پیسہ لگا دیا جائے تو کسی بھی نقطہ نظر کا بندہ بکنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. تو کہتے ہیں کہ جب حملہ ہوا اور حملہ ہونے کے بعد تہس نہس کر دیا گیا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے گئے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا، ایسا ظلم کہ چنگیز خان اور ہلاکو خان ظلم کا استعارہ بن گیا. آج تک استعمال ہوتا ہے، چنگیزیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب سب کچھ ہو گیا نا تو ابن القمی ہلاکو خان کے پاس گیا، چنگیز خان کے پاس گیا اور کہا میں ابن القمی ہوں، میں نے یہ ساری خدمات دی ہیں، میں نے یہ ساری جاسوسی آپ کے لیے کی تھی، سب کچھ آپ کے لیے کیا تھا، تو آپ میرے لائق کیا خدمت ہے. اس کی خواہش تھی کہ اسے کسی ریاست کا حکمران بنا دیا جائے گا. تو ہلاکو خان نے کہا یہ جو ہمارے فوجی ہیں نا بڑے وحشی ہیں، درندے ہیں، یہ کھانا کھاتے ہوئے بھی لڑ پڑتے ہیں. آپ ایسا کیا کریں کہ جب کھانا کھا رہے ہوں نا جن کا رخ ادھر ہے تو ان کے پیچھے جو پڑے ہوئے جوتے ہیں نا ان کا رخ اس طرف کر دیا کرو، اور جو اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جوتوں کا رخ اس طرف کر دیا کرو تاکہ آپس میں لڑے نہیں. تو کہتے ہیں ابن القمی کہنے لگا ہیں میں نے آپ کے لیے اتنی خدمات دی اور یہ صلہ مجھے ملا. تو اس نے ایک تاریخی تبصرہ کیا، اس نے کہا جو شخص اپنی قوم کا نہیں ہو سکا وہ ہمارا کیا ہوگا. آج یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے سٹیپس لیے جا رہے ہیں یقیناً وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. لیکن آپ اپنی بنیادوں سے بھی جائیں گے اور عزتوں سے بھی جائیں گے، اور آپ کو اور مجھے جو عزت ملی ہے وہ اس پاک وطن کے ذریعے سے ملی ہے.
اس پاک سرزمین کی وجہ سے ملی ہے، اسی سرزمین پر آپ کو حکومت کرنے کا حق نصیب ہوا ہے، اسی سے آپ کو اختیارات ملے ہیں۔ تو جس دھرتی پر آپ کے قدم لگتے ہیں، دھرتی ماں کی طرح ہوتی ہے، اور یقیناً وہ لوگ بے ضمیر ہوتے ہیں جو اپنی ماں کا سودا کر دیتے ہیں۔ اس سے سخت لفظ نہیں کہے جا سکتے۔ یقیناً ہمیں اس وقت غیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بڑی اچھی بات کسی نے کہی تھی، اے باد صبا کچھ غیرت کر، کشتی کو بھنور میں پھر لے جا، وہ دیکھ تیری ناکامی پر کم ظرف کنارے ہنستے ہیں۔